بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب بلوچ۔ ناظرین، منگول کمانڈر برقع خان کے اسلام سے پہلے۔ برقع خان اسلام لینے سے قبل ایک منگول کمانڈر تھا اور چنگیز خان کا پوتا۔ برقع خان کے والد کا نام جوجی خان اور والدہ کو سلطان خاتون کہا جاتا تھا۔ برقع خان کی تربیت میں اس کی والدہ کا بہت ہاتھ تھا۔ برقع خان کی والدہ ایک رحم دل عورت تھی، اسی لیے اس نے برقع خان کی تربیت بھی انہی اصولوں پر کی تھی۔ سلطان خاتون بچپن سے یہ برقع خان کو قتل و غارت اور لوٹ مار سے بیزار کرتی آئی تھی جو تاتاریوں کا شیوا تھا، اور برقع خان کو اسلام کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ سلطان خاتون مسلمان نہیں تھی مگر وہ مسلمانوں کے مذہب کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں بہت مشہور عالم دین ہوا کرتے تھے جسے شیخ محی الدین ابن العربی، شیخ سیف الدین، جن کے نام کام کا زمانہ معترف تھا۔ ایسی روحانی شخصیات کی خود چنگیز خان بھی عزت کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے برقع خان ایک منفرد شخصیت کا مالک تھا اور اسلام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے تاب رہتا تھا، اور جب وہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے دربار میں شیخ سیف الدین کو طلب کیا، اور سیف الدین کی کوششوں سے بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ منگولوں کی جانب سے پہلا مسلمان ہونے کا اعزاز برقع خان کو ملا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے بیبرس کو خط لکھا اور اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ ایسے ہی ایک خط اس نے ارطغرل غازی کو لکھا اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ برقع خان کے مسلمان ہونے پر جہاں عالم اسلام میں خوشی منائی گئی، وہاں ہی ہلاکو خان اور صلیبیوں، جن کا آپس میں اتحاد بھی تھا، شدید ضعف پہنچی اور یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ جب سلطان بیبرس نے ہلاکو کے لشکر کو عین جالوت پر شکست دی تو اس وقت ہلاکو منگول خان کا پرسہ دینے چرگے گیا ہوا تھا۔ وہیں اسے اپنے لشکر کی شکست کی اطلاع ملی۔ جرگے سے فارغ ہو کر ہلاکو نے اپنے ساتھ 3 لاکھ کا لشکر لیا اور بیبرس سے انتقام کے مصر کو تباہ کرنے کے بعد حجاز مقدس جا کر مقدس مقامات پر حملہ کرنا تھا، جو اللہ کو منظور نہیں تھا۔ جس وقت وہ سفر میں تھا اور مصر کے پاس پہنچنے والا تھا، تبھی پہاڑوں کے اوپر سے برقع خان اپنی فوج کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس سے قبل بیبرس نے تمام مصر اور حجاز مقدس خط لکھ کر برقع خانہ کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی درخواست کی۔ برقع خان وہ واحد ہیرو ہے جس کے لیے عالم اسلام میں سب سے زیادہ دعائیں کی گئی۔ ہلاکو خان نے جب برقع خان کو آتے دیکھا تو پہلے تو وہ حیران ہو گیا، لیکن جلد ہی اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہلاکو خان کی فوج ذرا دیر میں ہی سنبھل گئی اور برقع خان کی فوج کو دھکیلنے میں کامیاب رہی، مگر یہ عارضی پیش قدمی ثابت ہوئی۔ چونکہ سردیوں کا سخت ترین موسم عروج پر تھا، اسی لیے چاروں جانب برف جمی ہوئی تھی۔ وہاں پر جس پر برف کی موٹی تہ جمی تھی، برقع خان کے بھتیجے نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہلاکو خان کی فوج پر اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ عین دریا کے اوپر پہنچنے والی ہلاکو خان کی آدھی فوج دریائے برد ہو گئی۔ برف ٹوٹنے سے یہ سب حالات غیر متوقع تھے۔ برقع خان جو ایمان کی طاقت لے کر چلا تھا، بھلا اس کے آگے ہلاکو خان کی کیا اوقات تھی؟ اسی شکست میں ہلاکو خان کا بیٹا بھی مارا گیا اور خود ہلاکو خان پسپا ہو کر فرار ہوا۔ برقع خان کی اس فتح کو تاریخی فتح حاصل ہے۔ ہلاکو خان وہاں سے پسپا ہو کر آذربائیجان چلا گیا، جہاں اس نے سرحدوں پر حملہ جاری کیے، مگر ایک طرف برقع خان، دوسری طرف بیبرس اور تیسری طرف ارطغرل غازی تابڑ توڑ حملوں میں تاتاریوں کا جینا دشوار کر دیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ تاتاری، جو خون خرابے کے علاوہ کچھ چاہتے نہ تھے، ان شکستوں کے باوجود بھی وہ ہلاکو خان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور جان بچانے کے لیے مصر کا رخ کرنے لگے، جہاں مصر کے سلطان نے ان کو نہ صرف
پناہ دی بلکہ ان کی خدمت کی، انہیں رہنے کے لیے مکان دیے۔ یہ سب حسن اخلاق دیکھ کر تاتاری مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ برکا خان بہت ڈھین اور خوش اخلاق تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اس کی ماں کی تربیت کا اس پر گہرا اثر تھا، اس لیے وہ آگے چل کر ایک عظیم حاکم بنا۔ برکا خان 1206 میں پیدا ہوا اور 1266 میں وہ شہید ہوا، لیکن اسی مختصر دورانیہ میں اس نے بہادری اور ذہانت کے ایسے جوہر دکھائے کہ مورخین بھی داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ دراصل یہ جو ایمان کی طاقت ہے، یہ سب مسلمانوں کو جوڑنے کا سبب ہے۔ یہی ہے اللہ کی رسی، جس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کا کہا گیا۔ ایسے بے لوث بہادر نڈر لوگ ہی ہمارے ہیروز ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کیا۔ آئیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کر دیں۔